ہم پڑھتے ہیں حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا ساساں تھا. حضور کی گود میں 2 بچے تھے. ایک بچے کا نام ابراہیم ہے اور دوسرے بچے کا نام حسین ہے. حضور دونوں سے محبت فرما رہے ہیں. کبھی ابراہیم کی گال تھپکاتے ہیں تو کبھی حسین کی گال کو تھپکاتے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ دونوں میں سے ایک کو رکھ لو, ایک کو اللہ مانگ رہا ہے. ایک طرف بیٹا, دوسری طرف بیٹی کا بیٹا. کتنا مشکل امتحان ہے. حضور اپنا بیٹا پیش کر دیتے ہیں. چند روز بعد آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو حضور بیٹے کی جدائی میں آنسو بہاتے ہیں. پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرمائی. کبھی کندھوں پہ سوار کرتے ہیں, میرے نبی سجدے میں جاتے ہیں, حسین پشت پہ آتے ہیں, حضور تسبیحات کو بڑھا دیتے ہیں. حسین کی زبان حضور اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے. فرماتے اللہ میں پیار کرتا ہوں, تو بھی پیار فرما. جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما. سیدہ کے گھر کے قریب سے گزرے, حسین کے رونے کی آواز آئی تو فرمایا اس کے رونے سے میں محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. بے پناہ محبت حسین ابن علی کو نصیب ہوتی ہے. بھائی جان غم کی کہانی نہیں ٹوٹی, سیلاب نہیں تھما, فرشتہ پھر آ گیا اور فرشتے نے آ کے بتایا کہ آپ کے اس بیٹے کو, نواسے کو دشت نینوا کے اندر, میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا. کربل کی مٹی دی گئی. جب یہ خون بن جائے تو جان لیجئے کہ حسین شہید ہو گئے. اور پھر وہ مٹی حضرت ام سلمہ تک پہنچی اور پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا. اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو. رات کی تاریکی میں امام حسین کو اس نے طلب کیا اور آپ جانتے تھے کہ اس وقت میں یہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا, بات خطرے سے خالی نہیں. دوستوں سے مشاورت چاہیے. انہوں نے کہا کہ 7 رفقا کو لے جائیں, حالات ٹھیک نہ ہوئے آواز دیجئے گا, یہ دیواریں پھیلان کے اندر آ جائیں گے. آپ نے جا کے بات سنی تو اس نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے, اب اس کا بیٹا ولی عہد ہے اور اس نے بیعت کے لیے کہا ہے. تو فرمایا میرے جیسا شخص چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا. آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا, اس نے سرگوشی کی. کہا یہ تم کیا کر رہے ہو, بیعت لو, بیعت نہیں کرتے تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو. جب یہ بات کی تو کیا امام حسین جلدی سے باہر آ گئے؟ نہ بھائی انہی قدموں سے واپس پلٹے. فرمایا کیا بولا؟ تو اس نے کہا ہم آپس میں کوئی بات کر رہے. فرمایا میں نے سن لیا ہے. فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے. اور پھر 2 ٹوک بات کی, یزید فاسق ہے, فاجر ہے, میں اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. یہ بات کہہ کہ گھر تشریف لائے. بہن زینب سے کہا کہ حالات ہمارے بس میں نہیں, ساری بات سنا دی اور اب تقاضا یہ ہے کہ ہم اس شہر کو چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں. وہ یہاں جھگڑا چاہے گا اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا, اس شہر کو خون سے لالا زار نہیں ہونے دوں گا. تقاضا یہ ہے ہم مکہ چلے جاتے ہیں. سحری کے وقت یہ قافلہ بارگاہ رسالت مآب میں بھی حاضر ہوا. اشکبار آنکھوں سے نانا مصطفیٰ کو سلام کیا, جنت البقیع میں ماں کے قدموں میں کھڑے ہوئے اور پھر مکہ چلے جاتے ہیں. سوال ہے بھائی, کیا مدینہ چھوڑنا آسان تھا؟ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے اور صرف 8 دن کے لیے جاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ وہاں سے پلٹنا آسان ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹنا پڑتا ہے. میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا الٹے قدم ہوتے, دزدیدہ نگاہوں سے سونے محمد کے روزے کو دیکھ کر جس طرح روتے ہیں. تڑپا دینے والا وہ جذبات ہوتے ہیں. بھائی پلٹنا قیامت سے کم نہیں. ہم نے ایک صاحب سے پوچھا سناؤ حرمین کی کہانی. وہ کہتا ہے 2 لفظوں کی کہانی ہے. کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روزے رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے. اتنا آسان نہیں مدینہ چھوڑنا. یہ تو وہ ہیں جو صرف 8 دن کے لیے گئے اور کچھ لوگوں نے وہاں ڈیرے جما لیے. امام مالک نے 40 سال روزے رسول پہ درس حدیث دیا. زندگی میں ایک حج کیا, فرضی حج ادا ہوا, اس کے بعد دوبارہ حج نہیں کیا. آپ قضائے حاجت کے لیے جب جاتے تھے آہستہ قدم اٹھاتے, جب پلٹتے تو دوڑ کے آتے. کسی نے کہا حضرت ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب مسجد سے کی مدینے کی حدود سے باہر جاتے ہیں تو آہستہ قدم اٹھاتے ہیں, پلٹتے ہیں تو دوڑ کس کی کیا وجہ؟ فرمایا میں آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اگر مجھے موت آنی تو مدینے کی حدود میں آئے. دوڑتا اس لیے ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر موت نہ آ جائے. یار امام مالک جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے, کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے کہا حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے یہ گلیاں بازار وہ ہیں جن گلیوں سے میرے محبوب گزرے ہیں. احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے رسول کے قدم لگے ہیں اور بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں.
سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کی، اور وہ دیوار آج بھی موجود ہے جہاں میرے رسول کی پیشانی لگتی تھی، مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے، جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی تھی۔ کچھ لوگوں نے ڈیرے جما لیے کہ